صاحب و شاہ صاحب ہمارے پاس موجود ہیں. ہم موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے شاہ صاحب سے کچھ پاکستانی سیاست کے حوالے سے، کچھ عالمی سیاست کے حوالے سے، اور کچھ مسلم دنیا کو جو مسائل درپیش ہیں، جیسے غزہ کے مسلمان ہیں، جیسے دیگر علاقوں کے مسلمان ہیں، تو ان حوالوں کے بارے میں میری شاہ صاحب سے استدعا ہے کہ وہ تفصیل سے، کیونکہ شاہ صاحب کو بہت تجربہ ہے، وہ مسلسل ان ٹاپکس پہ مضامین لکھتے رہے، روحی رنگ میں بھی، نوائے وقت کے ایسا اپنا اداریے والے پیج پہ بھی، ایڈیٹوریل پیج جو ہوتا ہے وہاں، اور اس کے علاوہ دیگر رسائل و جرائد میں بھی ان کے مضامین چھپتے رہے. تو شاہ صاحب پلیز ان ٹاپکس پر ذرا روشنی ڈالیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. جہاں تک پاکستانی سیاست کا تعلق ہے، وہ ایک شعر پوری طرح تو مجھے یاد نہیں ہے کہ اس قسم کا تھا جی کہ طوائف کی تماش بینوں میں، جی پاکستانی سیاست کا حال مت پوچھو، ہاں جی، طوائف پھنسی ہے تماش تماش بینوں میں. جی بڑے دکھ کی بات ہے ہاں جی کہ ہمیں 70 سال اس دنیا کے نقشے پر آئے ہوئے 70 سال ہونے کو 70 سال ہو چکے ہیں، لیکن ابھی تک ہم اپنی منزل پر نہیں پہنچ سکے اور ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں، جی جس میں عوام کو بھی قصوروار گردانا جانا چاہیے کہ وہ کیوں ان لیڈروں کو بار بار موقع دیتے ہیں. جی جیسی مطلب یہ کہ سیاست کو اب ہر پاکستانی سمجھتا ہے کہ کون سے سیاستدان جو ہیں وہ خدمت کے جذبے سے آتے ہیں اور کون سے. جی بدقسمتی یہ ہے کہ جیسا وہ ہے کہ ہر چارہ گھر کو چارہ گری سے گریز تھا، جی ورنہ جو دکھ ہمیں تھے بہت لادوان تھے. واہ. یعنی مطلب یہ کہ سب کچھ علم ہونے کے باوجود پاکستانی قوم کے مسائل حل نہیں کیے جا رہے. جی پاکستان کو مارد وجود میں لانے والے تو ختم ہو گئے، جی جنہوں نے قوم سے وعدہ کیا تھا کہ ہم یہاں حضرت عمر کا نظام نافذ کریں گے جی اور پاکستان کو ایک اسلامی فلاحی مملکت بنائیں گے. ہاں جی لیکن افسوس کہ وہ لوگ نہ رہے، اور جن لوگوں کے ہاتھ میں بعد میں اقتدار کی ڈور آئی ہاں جی ان کا مطمع نظر کچھ اور تھا. جی ایک کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ ملک صرف 17 سال اپنے قیام کے 17 سال بعد دو ٹکڑے ہو گیا. جی اور اگرچہ وہ ایک جمہوری نظام کے نتیجے کو تسلیم نہ کرنے کے نتیجے میں ہوا. کہا جاتا ہے کہ 1971 کے جو الیکشن تھے ہاں جی انہوں نے تقسیم ملک کی بنیاد رکھ دی، ہاں جی اور لوگ کہتے ہیں کہ اس کے بعد آج تک الیکشن آزادانہ نہیں کروائے گئے، اس جی لیے کہ ابھی پاکستانی عوام کو شعور حاصل کرنے میں کچھ دیر باقی ہے. جی حقیقت یہ ہے کہ وہ نتائج نہ ماننے کی وجہ سے ملک ٹوٹا. جی تاریخ کے اوراق میں یہ حقیقت موجود ہے ہاں جی کہ اس وقت اگر 1971 میں جب آپ نے ایک ووٹ ایک آدمی کا نظام نافذ کیا ہاں جی تو پھر یہ بات ظاہر تھی کہ بھی مشرقی پاکستان کی آبادی ہم سے زیادہ ہے. ہاں جی جب ایک آدمی ایک ووٹ کا نظام آئے گا تو ان کی سیٹیں زیادہ ہوں گی، ہاں جی اور جو ماحول اس وقت پیدا کر دیا گیا تھا ہاں جی اس میں عین نظر آ رہا تھا کہ بھئی بنگالیوں کو اقتدار دینا پڑے گا. جی لیکن ہمارے مغربی پاکستان کے جاگیردار اور بیوروکریسی، جس میں ہر یعنی غیر فوجی بیوروکریسی اور سول بیوروکریسی کے لوگ تھے اور سیاستدان تھے، ہاں جی ان کی غلطیوں کی وجہ سے ان کی بدنیتی کی وجہ سے ملک دو ٹکڑے ہو گیا. ہاں جی اگر عام سوچنے کی بات ہے کہ اگر مجیب کو، جس نے 300 سیٹوں میں سے 162 سیٹیں ہاں جی جیت کر پہلی پوزیشن حاصل کی تھی، ہاں جی اگر اس کو حکومت بنانے کا موقع دیا جاتا ہاں جی تو وہ کامیابی سے ہمکنار نہ ہو سکتا.
جی کیونکہ ان کے جو وعدے وعید تھے بنگالی قوم سے ہاں جی وہ کبھی پورے نہیں کر سکتا تھا، ہاں جی اور اس سے بہت جلد نجات مل جاتی اور پھر پاکستان بھی قائم و دائم رہتا، لیکن بعض سیاستدانوں کے رویے کی وجہ سے ملک دو ٹکڑے ہوا، جی اور جو اس کے نتیجے میں جو قتل و غارت ہوئی، جی پاکستان کی 1 لاکھ کے قریب فوج اور سول ملازمین جی باہر اپنے دشمن بھارت کے قیدی بنے، جی اور ان کے ساتھ قید و بند میں جو سلوک ہے وہ سب کے سامنے ہے، ہاں کوئی جی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ ہاں جی پھر دوسری دکھ کی بات یہ ہے کہ اس الیکشن اور اس کے نتائج کی تحقیقات کی بنیاد پر محمود الرحمان کمیشن بنایا گیا، ہاں جی جس نے تحقیق کے بعد باقاعدہ یعنی نتائج اخذ کیے کہ بھی جن لوگوں نے جو لوگ اس سلسلے میں کوتاہیوں کے مرتکب ہوئے تھے ان کو سزا دی جائے، ہاں جی ان پر مقدمات چلائے تھے، لیکن یہ مقدمات کبھی نہیں چلائے گئے۔ صحیح تو اگر اس دور سے متعلق جو لوگ اس وقت کرتا دھرتا تھے ان کی کتابیں پڑھیں تو یہ کہانی سامنے آتی ہے کہ مغربی پاکستان کے جو لیڈر تھے انہوں نے دل میں یہ یعنی ٹھان لیا تھا کہ بھی اگر بنگالی جاتے ہیں تو چلے جائیں، اقتدار جو ہے ہم نے ہاتھ سے جانے نہیں دینا۔ جی اس سلسلے میں مختلف الزامات بھی لگائے جاتے ہیں، ہاں جی اور آپ دیکھیں کہ مشرقی پاکستان کے سانحہ سے جو لوگ وابستہ ہیں ہاں جی ان کو قدرت نے کس انجام سے دوچار کیا۔ ہاں جی آپ یحییٰ خان، مجیب، بھٹو، ان لوگوں کا اور جو لوگ اور بھی کئی نام تھے جو کہ اس میں قصوروار پائے گئے، ان کو قدرت نے اپنے نظام کے تحت سزا دی، لیکن ہم فانی انسانوں کو یہ توفیق نہ ہوئی کہ ان کو سزا دے کر عبرت کا سامان پیدا کیا جاتا۔ ہاں جی اور ایک یعنی 9 مہینے تک یہ مشرقی پاکستان میں جنگ جاری رہی، ہاں جی اور ایسے ایسے لوگوں میں جو پاکستانی فوج وہاں لڑنے کے لیے لڑ رہی تھی ان کے ذہن میں بھی یہ بات بیٹھنا شروع ہو گئی کہ جب یہ لوگ ہمارے ساتھ نہیں رہنا چاہتے ہاں جی تو دفع کریں، ہاں جی بھئی ہم کیوں جانے دے رہے ہیں ان لوگوں کے لیے۔ ہاں جی لیکن یہ سچ نہ تھا، بنگالی عوام کی اکثریت جو تھی وہ متحدہ پاکستان کے حق میں تھی، ہاں جی لیکن یہ کہ بھارت کی طرف سے کھلی مداخلت کی بنا پر ان کی پیش نہ گئی، اور بدقسمتی سے ملک جو تھا وہ دو ٹکڑے ہو گیا، جی اور آج کی نسل کو، نئی نسل کو یہ معلوم ہی نہیں جی کہ بنگلہ دیش کبھی پاکستان کا حصہ تھا، ہاں جی اور یہ دنیا میں واحد مثال تھی کہ ایک ملک کے 2 صوبے ایک دوسرے سے 1000 میل دور تھے، ہاں جی اور درمیان میں ایک بہت بڑا دشمن بھارت کی شکل میں موجود تھا۔ ہاں جی لیکن اگر اس وقت حقیقت حال کو محسوس کیا جاتا تو ہمیں یقین ہے کہ پاکستان کبھی نہ ٹوٹتا، اور آج بھی یہ ایک ملک کی صورت میں قائم رہتا۔ اب کچھ عرصہ کے بعد بادل چھٹے ہیں اور بنگلہ دیش اور پاکستان میں پھر قربتیں آ رہی ہیں، جی واقعی اور ابھی حال ہی میں بنگلہ دیش کے فوجی وفود نے پاکستان کا دورہ کیا ہے۔ ہاں جی اس سے کچھ عرصہ قبل بھی پاکستان نے ضیاء الحق کے دور میں بنگلہ دیش کو فوجی ساز و سامان کی فراہمی سے ہاں اس جی عمل کا آغاز کیا تھا، جو بعد میں پھر بنگلہ دیش میں حسینہ واجد جو شیخ مجیب شیخ کی مجیب صاحب کی صاحبزادی تھیں، ان کے دور حکومت میں تعلقات بہت خراب رہے اور یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ جی اب اس سے بنگالی عوام نے نجات حاصل کرنے کے بعد پھر پاکستان کی طرف ہاتھ بڑھایا ہے، جی تو دعا ہے کہ اب یہ دونوں ملک ایک ہونے سے تو رہے، ہاں جی لیکن یہ کہ قریبی تعاون کے ذریعے یہ ایک دوسرے کا سہارا بن سکتے ہیں، جی اور اگر اس معاملے میں عقل و دانش سے کام لے کر بنگالی عوام کا، بنگالی بھائیوں کا ہاتھ پکڑ کر ایک پاکستان سے اس کا سہارا بنے، جی
تو بڑے اچھے نتائج نکل سکتے ہیں، جی اور یہ پاکستان کے مستقبل کے لیے بھی بہت اچھا سامان پیدا ہو جائے گا۔ اچھا شاہ صاحب، اس واقعے کے بعد انڈیا کو کچھ تو شرم محسوس ہوئی ہوگی کہ اس نے جو اپنے مضمون مقاصد سامنے رکھتے ہوئے اس وقت کھیل رچایا تھا، اور اب اس کا نتیجہ بھی ان کے سامنے آ گیا، اور وہی بنگلہ دیش جس کے لیے انہوں نے اتنی تگدو کی، اب وہ پاکستان کا ہم نوا ہے اور انڈیا کے لیے آنکھ کا تنکا بنا ہوا ہے۔ تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ اگر صلح صفائی تو اچھی بات ہے، لیکن اگر ایک نادان دشمن سے واسطہ پڑ جائے جی تو پھر اس کے لیے یعنی حکمت عملی ترتیب دینا پڑتی ہے۔ جی تو اگر پاکستان اور بنگلہ دیش قریب آ جائیں ہاں جی تو یہ اس طرح ہے کہ چکی کے دو پارٹوں میں ہاں جی، بھارت تو کو پیس کے رکھ دیں گے۔ پیسا جا سکتا ہے اگر پاکستان اپنے قدموں پر کھڑا ہو جائے۔ جی ہماری ملکی سیاست میں بدقسمتی سے ایسے حالات جنم لے لیتے ہیں کہ جو جس طرح پنجابی میں کہتے ہیں نا، کیتی کرائی تے پانی پھیر دینا، ہاں جی یعنی کیتی کرائی پر پانی پھیر دیا جاتا ہے۔ جی تو اگر یعنی یہ سیاست دانوں کو کام کرنے کا موقع ملے جی تو یہ ایسے نتائج دکھا سکتے ہیں ہاں جی کہ پاکستان اپنے پاؤں پر بھی کھڑا ہو جائے اور بنگلہ دیش کا سہارا بھی بنے، جی کیونکہ پاکستان میں نہ وسائل کی کمی ہے، جی نہ اچھے لوگوں کی کمی ہے، لیکن نظام کی مجبوریاں ماحول کو خراب کرتی ہیں۔ ہاں جی آپ دیکھ لیں پچھلے 15-20 سال کی تاریخ آپ دیکھ لیں کس طرح سیاستدانوں کو استعمال کیا گیا جی مختلف طریقوں سے، اور دکھ کی بات یہ ہے کہ سیاستدان کیوں استعمال ہوتے ہیں جی کہ ابھی یعنی ایک پارٹی اقتدار میں آتی ہے ہاں جی تو اس کو 5 سال کیوں پورے نہیں کرنے دیے جاتے؟ وہ اگر غلط کام کرتے ہیں تو عوام کا یہ حق ہے کہ وہ اس کا احتساب کریں ووٹوں کے ذریعے، جی لیکن عوام پر ایک فیصلہ ٹھونس دیا جاتا ہے۔ ہاں جی ابھی ماضی قریب کے آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح دھاندلی کے ذریعہ مختلف حکمرانوں کو، مختلف سیاستدانوں کو جتوایا گیا اور ہرایا گیا جی، مختلف اوقات میں۔ مختلف اوقات میں۔ ہاں ایک جی ہی کہانی دہرائی جاتی ہے۔ جی اب پاکستان کا بچہ بچہ ان حالات کو سمجھتا ہے ہاں جی کہ پاکستان کو اپنے قدموں پر کھڑا ہونے کا موقع ہی نہیں دیا جاتا، ہوں اور بدقسمتی سے عالمی حالات بھی ایسے ہیں کہ پاکستان کو اس کے دوست جو ہیں، ہاں جی نام نہاد دوست، وہ نہ مرنے دیتے ہیں نہ جینے دیتے ہیں۔ جی ان کا مطمئن نظر یہ ہے کہ اس کو بس اس حد تک کام کرنے دیا جائے کہ یہ زندہ رہے، جی تاکہ ہمارے بگڑتے ہوئے کام یہ سنبھالیں۔ جی اور یہ مطلب ہے کہ پاکستان میں ایسی صلاحیت ہے کہ اگر کم از کم 10 سال اسے امن کے مل جائیں ہاں جی تو یہ پھر مطلب اپنے پاؤں پر کھڑا ہو کر پورے عالم اسلام کے لیے ایک سہارا بن سکتا ہے، جی کیونکہ الحمدللہ پاکستان بہت بڑا ملک ہے، ہاں جی اور اس کے پاس سونے چاندی تانبے کے بڑے بڑے ذخائر موجود ہیں، ہاں جی بلکہ تیل اور گیس کے ذخائر بھی ہیں، جی اور مختلف اوقات میں ایسے نتائج بھی سامنے آتے رہے ہیں کہ پاکستان میں معدنی وسائل اللہ تعالیٰ نے بہت وافر مقدار میں پیدا کیے ہیں۔ جی اب جیسا بلوچستان میں ریکوڈک کے ہاں ذخائر ہیں، جی لیکن بدقسمتی سے یہ ہے کہ ان کو نکالا نہیں جا رہا۔ ہاں جی اب تو سنا ہے کچھ ٹھیکے دیے ہوئے ہیں۔ وہ پاکستان نے اپنے حصے میں سے کچھ حصہ ہاں جی سعودی عرب کو فروخت کیا ہے، ہاں جی لیکن وہ بدقسمتی سے جو ٹھیکہ دیا گیا یعنی ریگولیٹری قانون کا، جی اس میں شرط یہ نہیں منوائی گئی کہ یہاں ٹیکنالوجی لا کر یہاں سونا صاف کیا جاتا، جی بلکہ کمپنی کو یہی اجازت دی گئی کہ وہ کھدائی کرنے کے بعد میٹیریل جو ہے وہ اپنے ملک لے جائیں جی اور وہاں صفائی کر کے پاکستان کو ایک حصہ دیا جائے۔ جی تو یہ ایک بڑی کمی ان- ہمارے یہاں حب الوطنی
کے پیمانے بھی مختلف ہیں. جی. ایک کبھی ہم کہتے ہیں کہ ہم چائنا کا نظام لائیں گے، ہاں جی. کبھی ہم کہتے ہیں جی ہم فلاں کا لائیں گے. ہاں جی. نظام کوئی برا نہیں ہوتا. ہاں جی. ہمارے یہاں بہترین نظام موجود ہے، کئی ملکوں میں کامیابی سے چل رہا ہے، ہاں جی. لیکن چلانے والے اگر مخلص ہوں ہاں جی. تو یہ نظام، کوئی بھی نظام برا نہیں. ٹھیک. صدارتی نظام بھی برا نہیں ہے، ہاں جی. بشرطے کہ چلانے والے سمجھدار ہوں. لیکن پاکستان کے جو حدود اربع ہے ہاں جی. اور پاکستان کی جس قسم کے قومیتیں پائی جاتی ہیں، ہاں جی. ان کا تقاضا ہے کہ یہ وفاقی پارلیمانی نظام بہترین نظام ہے. ہاں جی. جس کو دیانتداری سے چلایا جائے تو اس کے بہت اچھے نتائج ظاہر ہو سکتے ہیں. ٹھیک. پاکستانی عوام کو کھلے بندوں اپنے ووٹ کا حق ملنا چاہیے کہ وہ اپنی مرضی سے ووٹ کا حق استعمال کریں اور ان کے حق کے نتائج کو تسلیم کیا جائے. جی. بس قسم سے اگر یہ بات ہمارے ارباب بالا کو سمجھ آ جائے تو پاکستان ایک بڑی قوت بن سکتا ہے. فوجی قوت تو ماشاءاللہ موجود ہے، جی. لیکن معاشی قوت جو ہے اس کا اس کی تکمیل کے لیے ایک معاشی پیکج پر عمل کرتے ہوئے سیاسی جماعتوں کو ہاں جی. ایک میثاق پر دستخط کرنے چاہیے ہاں جی. تاکہ یہ معاشی لحاظ سے بھی ایک مضبوط قوت بن جائے. ٹھیک. عام مثال ہے کہ جیسے کہ اس کے دانے، جس کے پڑولے میں دانے ہوتے کمڑے بھی سیانے. جی. تو سنا گیا ہے کہ بھئی پاکستان کے دوستوں نے، جو مخلص دوست ہیں، پاکستان کو مشورہ دیا ہے کہ آپ جو ہیں وہ یعنی بھارت کے ساتھ پرامن رہ کر 30-40 کے لیے اختلافات کو پس پشت ڈال کر ہاں جی. اپنی معاشی طاقت مضبوط کریں. اس کے بعد بھارت خود آپ سے بات کرنے پر مجبور ہوگا اور عالمی طاقتیں آپ کا ساتھ دیں گی. جی. لیکن جب ہم کشکول اٹھا کر دروازے جائیں گے تو پاکستان کی کیا عزت باقی رہے گی. جی. اور اب تو ہمارے لیڈر بھی تسلیم کر رہے ہیں کہ بھئی جب ہم کشکول لے کر جاتے ہیں باہر تو ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ یہ لوگ کہیں گے لوگ پھر آ گئے مانگنے کے لیے. جی. بالکل. اور یہ باقی حقیقت ہے ہاں جی. کہ پاکستان کا یہ مقام جو ہے یہ ہم تبھی حاصل کر سکتے ہیں ہاں کہ جی. پاکستان کی معاشی طاقت مضبوط ہو. جی. اچھا شاہ صاحب، ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے بعد انہوں نے غزہ کی پٹی کے حوالے سے جو بیانات دیے اس کی وجہ سے خاصی تشویش پائی جاتی ہے عالم اسلام میں بھی اور یورپین کنٹریز میں بھی. اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ پہلے تو یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ امن کے لیے جو یعنی طاقت ہے حکمرانوں کی یا طاقتوں کی، ہاں جی. اس سے بچ کر رہنا اور اس میں اپنے آپ کو محفوظ رکھنا اور بچا کے چلنا جی. بھی حکمت ہے. ہاں جی. آپ تاریخ کی کتابوں میں پڑھتے ہیں ہاں کہ جی. خالد بن ولید جیسا سپہ سالار بھی ہاں جی. ایک بار پسپائی اختیار کرنے پر مجبور ہوا تھا. جی. اور وہ اس لیے کہ بھئی ان کی فوجی طاقت بہت کم تھی ہاں جی. اور انہیں گمان تھا کہ بھئی ہم جس طرح گھر چکے ہیں ہاں جی. اس میں ہمارے لیے فتح حاصل کرنا دشوار ہے. تو اس میں حکمت یہ تھی کہ وہ اپنی فوج کو بچا کر لے آتے. ہاں جی. یہ بھی مطلب ایک فوجی حکمت عملی کا نتیجہ. حکمت عملی کا سبق ہے. جی. تو پہلے تو جب اسرائیل پر حملہ کیا گیا ہاں جی. تو وہ غلطی تھی. جی. اس لیے کہ بھئی حماس کے پاس اتنی قوت نہیں تھی، نہ اس کے پاس کوئی ہوائی اڈہ تھا، جی. نہ ایئر فورس تھی جو آج کی فوجی قوت کا ایک بڑا حصہ ہے. ہاں جی. اور اس کا نتیجہ یہی نکلنا تھا جو یہ نکلا ہے جی. کہ 50,000 سے زیادہ بچے شہری بچے شہید ہو گئے. عورتیں شہید ہو چکے ہیں. ایک جی. نسل برباد ہو گئی ہے فلسطینیوں کی. جی. اور 1.5 لاکھ کے قریب زخمی ہیں. جی. اور زخمی بھی ایسے جو معذور ہو چکے ہیں اور ساری کی ساری عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن ملبے کا گئی. ڈھیر بن چکی ہیں. جی.
لیکن اب جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا. ہاں جی اب یہ حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ بھئی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اسلامی دنیا کوئی اتنی کمزور نہیں ہے. ہاں جی 52 ممالک ہیں ہاں جی جن میں سے بعض بڑے ملک بھی ہیں، ہاں جی ان کے پاس وسائل کی بھی کمی نہیں ہے. ہاں جی اگر وہ ڈٹ جائیں اب جی تو وہ منزل 15-20 برس میں دوبارہ حاصل کرنے کی امید ہو سکتی ہے. جی لیکن ابھی جیسے ٹرمپ صاحب آئے ہیں ہاں جی اور انہوں نے آتے ہی اپنے ہاتھ دکھانے شروع کر دیے ہیں جی اور ایک بالکل نئے پلان کے ساتھ سامنے آئے ہیں. اور جی اگر مسلمان حکومتوں نے حکمت اختیار نہ کی ہاں جی اور غزہ کو ٹرمپ کے حوالے کرنے کی مزاحمت نہ کر سکے جی تو بڑے نقصان سے دوچار ہو سکتے ہیں. ہاں جی اور یہ کہ بھی فلسطینیوں کو ان کا وطن کیوں واپس نہ ملے، وہ ان کا وطن ہے. اور غزہ کی جس پٹی کی بات کی جاتی ہے اصل میں تو مصر کا حصہ تھا. ہاں جی 1967 کی جنگ میں اس پر قبضہ ہو گیا تھا اسرائیل کا. جی تو انوار السادات نے جب پھر صلح کی تو اس صلح کے معاہدے کے تحت سرائے سینا ہاں جی اور غزہ کی پٹی مصر کو واپس ملی. ہاں جی تو چونکہ یہ مصر سے کافی دور ہے، ہاں جی اس لیے جب فلسطینی ریاست کے قیام کی داغ بیل ڈالی گئی تو اس نے فلسطینیوں کو رہنے کے لیے یہ خطہ زمین عطا کیا. جی آپ کے یقیناً علم میں ہوگا کہ یہ مغربی کنارہ، بیت المقدس جی اور یہ سارے علاقے اردن کا حصہ تھے ٹھیک جو 1967 کی جنگ میں اسرائیل نے اپنے قبضے میں لیے. اور گولان ہائٹس، جی گولان کی جو پہاڑیاں ہیں، ہاں جی شام کا علاقہ ہے، وہ بھی اسی جنگ میں جو ہیں وہ اپنے قبضے میں لی گئی. ٹھیک اور وہ گولان ہائٹس کی پوزیشن ایسی ہے کہ ان سے دمشق جو شام کا دارالحکومت ہے ہاں وہ جی چند کلومیٹر دور ہے. ہاں جی اور ان پر بیٹھ کر اسرائیل ہر یعنی نقل و حرکت جو ہے اس پر نظر رکھ سکتا ہے. جی لیکن 1973 میں ایک موقع ایسا آیا ہاں جی کہ مصر اور شام نے یعنی معاہدہ کیا. مصر اور شام نے معاہدہ کر کے اسرائیل کے خلاف اپنے چھڑانے کے لیے، اپنے علاقے چھڑانے کے لیے جو 1967 کی جنگ میں قبضے میں کیے تھے، ہاں جی اسرائیل پر حملہ کیا. ہاں جی اب صورتحال یہ تھی کہ اتنی باریک بینی سے کام لیا گیا کہ وہ اسرائیل جو اس کے سر پر کھڑا تھا اسے بھی علم نہ ہو سکا کہ میرے خلاف کیا کارروائی ہونے والی ہے. ہاں جی تو نہر سویز کے ایک کنارے پر اسرائیل کی کئی منزلہ مورچے تھے ہاں جی اور دوسرے کنارے پر مصری فوج تھی. ہاں جی تو انوار السادات نے اپنے علاقے آزاد کرانے کا منصوبہ شروع کیا. ہاں جی تو اس میں جو منصوبہ بنایا گیا اس میں 1,00,000 افراد کے، یعنی نہر سویز پار کرتے ہوئے ہاں جی 1,00,000 افراد کے مرنے کا جو تھا نا تخمینہ لگایا گیا کہ 1,00,000 لوگ وہ فوت ہو جائیں گے، شہید ہو جائیں گے. جی لیکن اتنی کامیابی کے ساتھ مصر نے حملہ کیا کہ 30,000 فوجی شہید ہوئے اور اسرائیل کی لائنوں کو رونتے ہوئے مصری فوج آگے بڑھ گئی. جی اس وقت یہ موقع تھا کہ اسلامی ممالک، اگر کوئی اور اسلامی ممالک بھی ان کا ساتھ دے سکتے تو اس کو شکست دینا مشکل نہ ہوتا. جی لیکن امریکہ نے ہر دور کی طرح اس وقت بھی اسرائیل کا ساتھ دیا اور خود جنگ میں شریک ہو کر مصر اور شام کو شکست دی. اور کچھ صحیح علاقے 67 کی جنگ میں قبضے میں کیے تھے، بلکہ اور علاقے بھی قبضے میں لے لیے. جی اس کے بعد پھر انوار السادات نے اسرائیل کے ساتھ صلح کی، اسرائیل کی پارلیمنٹ کو خطاب کیا تل ابیب جا کر، جی اور کیمپ ڈیوڈ میں امریکہ نے ان کی صلح کروائی، صحیح جس کے نتیجے میں صحرائے سینائی اور غزہ کا علاقہ جو ہے وہ مصر کو واپس ملا. جی تو اب ایسے حالات فی الحال تو نظر نہیں آتے کہ مسلمان کوئی خواب غفلت سے بیدار ہو سکتے ہیں. جی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ
مسلمان ہر معاملے میں ان کے محتاج ہیں، اپنے دشمنوں کے محتاج ہیں، ہاں جی کہ اسلحہ لڑنے کے لیے انہیں امریکہ سے ملتا ہے یا دوسرے غیر مسلم ممالک سے لینا پڑتا ہے۔ جی اب یعنی 9/11 کے بعد امریکہ نے اپنی علمی درسگاہوں کے دروازے بھی عالم اسلام پر بند کر دیے ہیں، جی اور جہاں جدید ترین تعلیم دی جاتی ہے ان علمی اداروں کے دروازے مسلمان طالب علموں پر بند کر دیے گئے ہیں۔ جی تو ان حالات میں بہت پھونک پھونک کر قدم رکھنے کی ضرورت ہے۔ جی بہتر یہ ہے کہ اسلامی ممالک اب کوئی لمبی جد و جہد کا منصوبہ وضع کریں، جس میں اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات کا سر نو جائزہ لیتے ہوئے مناسب حدود کے ساتھ نیا معاہدہ کریں، جی اور امید ہے کہ اگر یعنی تمام اسلامی ممالک عہد کر لیں تو کوئی ایسا ناممکن بات بھی نہیں ہے۔ ٹھیک اقبال کا شعر ہے کہ عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے، جی کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا۔ واہ کیا تو بات ہے ٹھیک ہے، تاریخ رات عالم اسلام پر مسلط ہے، جی لیکن اقبال کے بقول کے ایک لاکھوں ستارے جو غروب ہوتے ہیں تو پھر سورج طلوع ہوتا سورج ہے طلوع ہوتا ہے۔ جی عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے، کہ خون 100,000 سحر انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا۔ پیدا جی شاہ صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے ماشاءاللہ بہت ٹائم دیا ہمارے چینل کے لیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و سلامتی والی لمبی زندگی عطا کرے، اور آپ کا سایہ اپنی فیملی کے ساتھ ساتھ ہمارے سروں پر بھی تا دیر اللہ سلامت رکھے، تاکہ ہم آپ کے زیر سایہ اپنی زندگی کا بقیہ سفر جاری رکھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آمین یا آمین۔ رب العالمین۔ آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں آپ کے اس فورم پر اظہار خیال کر سکوں۔ جی آپ کا مکرر شکریہ۔ ٹھیک ہے جی، اوکے۔